السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کے کچھ آداب سکھائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت الخلاء میں جانے کی کچھ سنتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک کو باہر ہی اتار دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر محمد رسول اور اللہ نقش تھا۔ اگر کسی نے کوئی ایسا زیور پہنا ہوا ہے جس کے اوپر اللہ اس کے رسول کا نام نقش ہے تو اس کو باہر ہی اتار دینا چاہیے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے خواتین کا سر کو ڈھانپنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص تلقین نہیں کی۔ اگر وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہیں تو صحیح ہے، اگر نہیں بھی ڈھانپ سکتی یا ان کا دوپٹہ وہاں آلودہ ہو سکتا ہے تو وہ باہر بھی اتار سکتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جب بیت الخلاء میں جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنونیوں سے۔ یہ احادیث تمام احادیث کی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتھ روم جانے سے پہلے اپنے ساتھ پانی کو لے جایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کریں۔ اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے تو وہ مٹی کے 3 ڈھیلے لے جا سکتے ہیں جس میں گوبر، لید اور ہڈی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ شیاطین کی غذا ہے اور یہ خود ناپاک ہے اور یہ ہمیں پاک نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر پیشاب اور پخانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہم قضائے حاجت کے لیے پیشاب یا پخانے کے لیے قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پخانے کے لیے اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں آداب سکھائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کی یوں تعلیم فرمائی کہ ہم بائیں پاؤں پر وزن ڈال کر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیں، اس طرح تمام جسم کا بوجھ معدے کے اوپر آ جائے گا اور ہمارا فضلہ آسانی اور سہولت کے ساتھ نکل آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک باتیں بھی ہمیں سکھلائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن یزاد کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی پیشاب کر لے تو اپنے عضوِ محسوسہ کو 3 بار جھاڑے، یعنی پیشاب کے قطرے اگر کوئی رہ بھی گئے ہیں اس کو اچھی طرح سے کوشش کریں وہ نکل جائے۔ یہ نہ ہو کہ جلدی جلدی پیشاب کریں اور بعد میں پیشاب کے قطرے ہمارے کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائیں اور نجاست ہمارے جسم پر لگ جائے۔ باتھ روم میں بیٹھ کر اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہا جا سکتا ہے تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ باتھ روم میں اللہ کے نام کو نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اگر ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو باتھ روم میں بیٹھ کے اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں کسی قسم کے اس طرح کے پاکیزہ الفاظ نہیں کہے جائیں گے۔ بیت الخلاء میں بیٹھ کر کیا ہم کسی سے فون پر بات کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے جو کہ 2 لوگ اکٹھے بیت الخلاء جائیں جبکہ ان کے درمیان آپس میں کوئی پردہ نہ ہو اور وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ تو اگر آج ہم 2 لوگ ایک ساتھ بیت الخلاء نہیں بھی جاتے ہیں لیکن ہم فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کوشش کریں اپنے ساتھ فون نہ لے کے جائیں اور نہ ہی فون پہ کسی سے بیت الخلاء میں بیٹھ کر بات کریں، کیونکہ بیت الخلاء میں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے، وہاں پر خبیث جنات ہوتے ہیں اور جتنا ہم زیادہ وقت گزاریں گے وہ ہمارے ذہن کو بھی آلودہ کریں گے۔ بہت سے لوگ یا بچیاں اسپیشلی وہ کہتی ہیں ہمیں جب رونا آتا ہے تو ہم بیت الخلاء میں جا کے واش روم میں جا کے رو لیتے ہیں۔ یہ ایک غلطی ہرگز نہ کریں، کیونکہ شیاطین آپ کو اور پش کریں گے، دکھی کریں گے۔ یہ غم اور دکھ ہمیشہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوشش کریں اگر آپ کو دکھ یا غم یا کوئی بھی تکلیف ہے تو لا حول ولا قوت پڑھیں تاکہ شیاطین آپ کے ذہن میں اور کوئی خبیث یا گندے خیالات نہ ڈال سکے۔ باتھ روم میں جا کر اپنے
کپڑے اتار کر نہ رکھیں، کوشش کریں باہر لے آئیں۔ بہت سے لوگ صبح ڈیوٹی میں جانے سے پہلے اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، رات کو وہی کپڑے پہنتے ہیں۔ ان کپڑوں کو شیاطین مس کرتے ہیں، جب آپ وہ پہن لیتے ہیں شیاطین کے چھوئے ہوئے کپڑے، تو آپ کے خیالات بھی آلودہ رہتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیتھ برش رکھنا یا ایسی چیز جو کہ آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، کوشش کریں باتھ روم میں نہ رکھیں۔ خاص طور پر ٹیتھ برش بالکل نہ رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو شیاطین مس ہوں، اور بہت سے جراثیم جو ہیں وہ آپ کے زبان اور دانتوں کے تھرو آپ کے معدے میں چلے جائیں اور وہ بیماریوں کا باعث بنیں۔ ہمیشہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بیت الخلاء کو، اپنے عضو خاص کو، شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوئیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی کوئی پیشاب کرے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو دھوئے۔ اور اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بیت الخلاء جائے اس سے چاہیے کہ وہ پیشاب کی چھینکوں سے بچے، کیونکہ اکثر لوگوں کو عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ پیشاب کی چھینکوں سے اجتناب نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلے میدان میں پیشاب کرنے جاتے، اللہ کے نبی اپنے ساتھ ایک نیزہ لے کر جاتے، جس سے وہ مٹی کو نرم کر لیتے تاکہ پیشاب کی چھینکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مطہر پر نہ پڑیں۔ تو جب بھی ہم باتھ روم میں جائیں گے تو اپنے دھیان رکھیں گے اس بات کا کہ ہمیں پیشاب کی چھینکیں نہ پڑیں۔ اگر کبھی ہمیں یہ نہیں بھی پتہ چلتا کہ پیشاب کی چھینکیں ہمیں پڑی یا پھر نہیں پڑی، تو پھر باہر نکلنے سے پہلے اپنے پاؤں کو ضرور دھو لیا کریں، کیونکہ اس طرح سے اگر ہمارے پاؤں پر کوئی پیشاب کی چھینک پڑی بھی ہے تو وہ صاف ہو جائے گی۔ اگر کموڈ والا واش روم یوز کیا جا رہا ہے تو کوشش کریں اس کو پہلے ایک دفعہ صاف کر لیں۔ آپ کو نہیں پتہ وہاں پر کوئی گندگی پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، اس لیے اپنے لیے اس کو ہمیشہ پہلے صاف کر کے اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں اور تجھ سے پردہ پوشی چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے بہت چھوٹے چھوٹے اور بہت ہی باریک آداب سکھائے۔ کفار اس بات پہ ہنستے تھے، یہ کیسا نبی ہے جو اپنے صحابہ کو اٹھنے، سونے، جاگنے اور بیت الخلاء جانے اور پیشاب اور پخانے کی بھی آداب سکھاتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ ہم پاکیزہ رہیں، صاف ستھرا رہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔